اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری باب ہادی عشر کی مقدماتی بحثوں میں تھی۔ تقریباً جو ضرورت تھی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، مقدماتی باتیں جن کی ضرورت تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکی ہیں۔ فقط ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اصل کتاب میں وارد ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قدیم الایام میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی تشیع کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مکتب تشیع کے عقائد معتزلہ کے عقائد سے متاثر ہیں۔ یہ شبہ اس لیے، یہ اعتراض اس لیے اٹھایا گیا چونکہ مکتب تشیع اور مکتب اعتزال یعنی معتزلہ یہ اصل عقل گرائی میں مشترک ہیں۔ خود عقل گرائی میں، ریشنلزم عقل گرائی میں مشترک ہیں، اگرچہ کیفیت میں فرق ہے جس کی تھوڑی بہت وضاحت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ عقل کو اہمیت دیتے ہیں، اس اعتبار میں دونوں مشترک ہیں۔ لہذا وہ مسائل کہ جو عقل کے ذریعے قابل اس بات ہیں تو طبیعی بات ہے کہ نتائج میں یکساں ہوں گے۔ مثلا جب ایک ہی راستے پر چلنا ہے دونوں نے تو نتیجے میں ایک ہی مقصد پہ پہنچیں گے یا نہیں؟ ایک ہی مقصد پہنچیں گے۔ مثلا اگر آپ دو دوست ایک ہی راستے پر چل رہے ہوں جو حرم کی طرف جا رہا ہو تو یہ دونوں دوست حرم ہی پہنچیں گے، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں پہنچیں گے۔ یا درمیان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ حرم پہنچ جائیں، آپ کا دوست کہیں اور پہنچ جائے۔ نہیں، ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، ایک ہی گلی سے نکل رہے ہیں۔ چونکہ مکتب اعتزال اور مکتب تشیع عقل کو اہمیت دینے میں مشترک تھے تو بعض مسائل میں ان کے نتیجے ایک جیسے نکلے۔ مثلا معتزلہ حسن و قبح عقلی کا قائل ہے، تشیع بھی قائل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے ساتھ مربوط ہے۔ چونکہ یہ دونوں عقل گرا ہے پر نتیجہ بھی ایک ہے۔ عادل کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ مومن کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا اور ظالم کے اوپر مہربانی نہیں کر سکتا۔ یہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے، ایک معتزلہ کا بھی یہ نظریہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقلی مسئلہ ہے۔ عقل کے ذریعے اگر آؤ گے، عقل کے راستے پر چل کے آؤ گے تو نتیجہ وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل کے راستے پر چلیں، معتزلہ کوئی اور نتیجہ لیں اور تشیع کوئی اور نتیجہ لیں۔ بہرحال چونکہ یہ عقل گرائی کے اندر، عقل کو اہمیت دینے کے اندر یہ دو مکتب مشترک تھے، بعض نتائج جب مشترک نظر آئے تو دشمنان تشیع نے یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ مکتب تشیع نے اپنے عقائد معتزلہ سے لیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ معتزلہ کو سپورٹ حاصل تھی حکومت کی، لہذا ان کا کلام ایک مرتبہ اوج پر گیا، تمام زبانوں پر آیا، تمام فکروں تک پہنچا، لیکن مکتب تشیع چونکہ ضعف میں موجود تھا وہ اپنی بات اس طریقے سے پوری دنیا میں پہنچا نہیں سکا۔ لیکن جب مکتب تشیع کو پھیلنے کا موقع ملا، آل بویا کی حکومت میں متعدد کتابیں جو ہیں وہ وجود میں آئی اور متعدد متکلمین نے آ کر مکتب تشیع کا دفاع شروع کیا، تو اب یہ افکار تشیع تمام جہان تک جب پہنچنا شروع ہوئے، اب معتزلہ کا کلام تو پہلے پہنچ چکا تھا، اب جب تشیع کا کلام ان تک پہنچا تو اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ تو معتزلہ سے لیا گیا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ جب ایک چیز آپ تک پہنچی ہوئی ہو پھر ایک دوسری چیز پہنچے جو اسی جیسی ہو تو فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے بابا یہ تو اسی سے لیا گیا ہے۔ تو
تو لہذا یہ تہمت لگانے لگے. بعضوں نے غرض کی وجہ سے تہمت لگائی، چونکہ تشیع کو بدنام کرنا چاہتے تھے، لہذا وہ موارد کٹھے کیے جہاں پر یہ دونوں مشترک ہیں، اور آ کر کہا کہ دیکھیں ان موارد میں تشیع نے معتزلہ کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے. اور بعضوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ باتیں کی ہیں. دشمن نہیں تھے، لا علم، جاہل تھے، لہذا یہ والی بات کی انہوں نے آ کر. یہ شبہ چونکہ اعتراض چونکہ بہت ہی زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ مختصر سا آپ کی خدمت میں جواب آپ کر دیں اور اصل متن میں وارد کیا. اصل اعتراض واضح ہوا کہ اور یہ اعتراض کیوں ذکر کیا گیا، آپ کی خدمت میں ذکر ہوا. جواب اس کا یہ ہے کہ نہ، مکتب تشیع مکتب معتزلہ سے نکلا ہوا نہیں ہے عقائد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چند دلیلیں موجود ہیں، ہم آپ کو دلیلیں ذکر کرتے ہیں. پہلی مہم ترین دلیل تو یہ ہے کہ مکتب تشیع پیروکار ہے امام علی علیہ السلام کا، اور مکتب تشیع صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے. اور جو عقائد اس وقت بھی مکتب تشیع کے ہیں، چاہے وہ توحید کے مسائل میں سے ہوں، چاہے وہ معاد کے مسائل میں سے ہوں، چاہے وہ عدل الہی سے مربوط مسائل میں سے ہوں، چاہے وہ جہان کے بارے میں مسائل ہوں، ان سب کی جو جڑ ہے وہ مولا علی کے خطبات میں موجود ہے. مثلا اگر تشیع قائل ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے، مولا علی نے اپنے خطبے میں ذکر کیا، قرآن میں موجود ہے. اگر تشیع قائل ہے خدا کی صفات عین ذات ہیں، مولا علی علیہ السلام نے خطبے میں اس کو بیان کیا ہوا ہے. اگر یہ کہا تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی وحدت عددی نہیں ہے، تو مولا علی نے خطبے میں یہ کہا ہوا ہے. مکتب تشیع تاریخی اعتبار سے مقدم ہے معتزلہ کے اوپر. جو چیز مقدم ہوتی ہے وہ اثر قبول نہیں کرتی بعد میں آنے والے سے، بلکہ بعد میں آنے والا تاثیر لیتا ہے پہلے والے سے. تشیع تو تب معتزلہ سے متاثر ہونا کہ تشیع کے پاس مرجعیت علمی موجود نہ ہو، تشیع پہلے سے وجود میں نہ آئی ہو، معتزلہ کے بعد وجود میں آئی ہو. پھر آپ اعتراض کر سکتے ہو کہ مکتب تشیع جب وجود میں آئی تو مکتب معتزلہ موجود تھا اور عقائد انہوں نے ان سے حاصل کیے ہیں. مکتب تشیع کے پاس جب معصوم کی شکل میں ایک مرجع دینی موجود ہے، وہ ہر عقیدے کو اخذ کرتا ہے اپنے امام سے اور تاریخی اعتبار سے بھی مقدم ہے معتزلہ کے اوپر، پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکتب تشیع متاثر ہوا ہے مکتب معتزلہ سے؟ بس ایک اس دلیل کے اعتبار سے آپ کا جو اعتراض جو دشمنان کا ہے وہ وارد نہیں ہے. دوسری جو دلیل ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ اصلاً اگر آپ شیعہ کے عقائد اور معتزلہ کے عقائد میں مقایسہ کریں تو بڑی تعداد کے اندر آپ کو ایسے عقائد ملیں گے کہ جس میں اختلاف ہے معتزلہ اور تشیع کے درمیان. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں موجود ہے کلام شیعہ کے نام سے، کہ جس کے مصنف محمد رضا کاشفی ہیں، انہوں نے تقریباً مختصر کرتے ہوئے 21 موارد ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس میں امامیہ کا نظریہ اور ہے، معتزلہ کا نظریہ اور ہے. اور میں چونکہ اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ان 21 موارد کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. تاریخ علم کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے، آپ کو بہت سارے موارد اور بھی مل جائیں گے کہ جس میں نظر آئے گا آپ کو کہ معتزلہ اور تشیع کے افکار آپس میں مختلف ہیں.
بس ایک دلیل یہ ہے کہ مکتب تشیع مکتب معتزلہ سے متاثر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اساسی ترین عقائد کے اندر اختلاف ہے معتزلہ اور تشیع کے درمیان. ایک اور دلیل کے جو اس اعتراض کو رد کرتی ہے وہ یہ کہ اصلاً شیعہ متکلمین نے معتزلہ کی مخالفت کی ہے اور مناظرے کیے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مذہب کہ جو متاثر ہو معتزلہ سے اور پھر وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہو؟ نہیں ہے. مکتب تشیع مستقل تھا، اپنے عقائد وہ معصوم سے لیتا تھا. معتزلہ سے متاثر نہیں تھا، لہذا اسی وجہ سے کتابیں ان کے خلاف لکھی گئی. مثلا علی بن اسماعیل جو کہ امام کا صحابی ہے، ابو حذیل اور نظام سے اس نے مناظرہ کیا ہے. حشام بن حکم نے الرد علی المعتزلہ نام کی کتاب لکھی ہے. حشام بن حکم امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہے. مومن طاق نے الرد علی المعتزلہ فی امامت المفضول نام کی کتاب لکھ کر معتزلہ کا رد کیا ہے. محمد بن حسن نوبختی نے الرد علی اصحاب المنزلۃ بین المنزلتین والوعید اس نام کی کتاب میں معتزلہ کو رد کیا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو معتزلہ کے رد میں اور تشیع کی طرف سے لکھی گئی ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکتب تشیع مکتب اعتزال سے متاثر ہے اور اس سے اپنے عقائد انہوں نے لیے ہیں؟ بہرحال یہیں تک اکتفا کرتے ہیں اس اعتراض کے جواب میں، باقی انشاءاللہ آپ تفصیلی مطالعہ خود کریں گے. عرض کیا تھا آپ کو کہ کلام شیعہ 3 ادوار سے گزرا ہے. ایک دور اس کا قرن اول سے قرن سوم تک تھا، یعنی پہلی صدی سے تیسری صدی تک. دوسرا جو دور گزرا کلام تشیع کے اوپر وہ قرن چہارم سے لے کر قرن ہفتم تک تھا، چوتھی صدی سے لے کر 7ویں صدی تک، کہ اس کے اندر عقل گرائی اور نس گرائی آپس میں مقابلے میں آئیں. بعض عقل گرا بنے، بعض نس گرا بنے، لیکن پھر بعض متکلمین نے آ کر اس کے درمیان سازگاری ایجاد کرنے کی کوشش کی. شیخ مفید جیسی شخصیت نے، شیخ طوسی جیسی شخصیت نے نس گرائی کی اچھی چیز کو لیا، عقل گرائی کو اچھی چیز کو لے کر عقائد کو منظم کیا. لیکن قرن ہفتم کے اندر آ کر کلام تشیع فلسفی ہو گیا، اور آج تک جو علم کلام لکھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، کتابیں تدوین ہوتی ہیں، وہ کون سے روش کے اوپر ہیں؟ کلام فلسفی والے. اور یہ بھی آپ کو تذکر دیا تھا کہ کلام فلسفی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلام شیعہ فلسفہ بن گیا تھا، بلکہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کلام کو برہانی بنایا اور کلام کے اندر فلسفی اصطلاحات سے استفادہ کیا. یعنی اگر آپ پرانی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو واجب الوجود و ممکن الوجود کی تعبیریں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن قرن ہفتم کے بعد تجرید الاعتقاد لکھے جانے کے بعد آپ کو جتنی کتابیں کلام میں ملیں گی اس میں واجب الوجود، ممکن الوجود، مثلا علت و معلول اس قسم کی تعبیریں ملیں گی. اب یہ تعبیریں فلسفی ہیں. پہلی تعبیروں میں علم کلام کے اندر خدا کو یا صانع کہا جاتا تھا یا خالق کہا جاتا تھا، اور ما سوی اللہ کو مخلوق کے نام سے یاد کرتے تھے، مصنوع کے نام سے یاد کرتے تھے. لیکن جب کلام شیعہ فلسفی ہوا تو اس میں فلسفی اصطلاحات سے استفادہ کیا جانے لگا. خدا کو واجب الوجود کہا جانے لگا اور مخلوق کو ممکن الوجود کہا جانے لگا. خدا پر علت کا اطلاق ہوا اور مخلوق پر معلول کا اطلاق ہوا، اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری اصطلاحات علم کلام میں استفادہ ہونے لگی.
جیسا کہ ہم باب ہادی اشر میں چونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ باب ہادی اشر علامہ ہلی نے لکھی ہے، اور علامہ ہلی قرن ہفتم کے عالم دین ہیں، اور خواجہ نصیر الدین طوسی جنہوں نے کلام شیعہ کو فلسفی بنایا ان کے شاگرد ہیں یہ علامہ ہلی. تو لہذا باب ہادی اشر کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو جب وضاحت کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ جگہ پر فلسفی اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ خوب، ابھی آتے ہیں کتاب کی طرف. کتاب کو باب ہادی اشر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ الباب الہادی اشر یعنی 11واں باب، معنی کتاب کا یہ ہے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کتاب تو ایک ہے، اس عقائد کی کتاب پر 11واں باب کا نام کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ عقائد کی کتاب پہ عقائدی نام ہونا چاہیے، لیکن اس کا نام رکھ دیا باب ہادی اشر، 11واں باب. سوال اٹھتا ہے بابا 11واں باب ہے کیا مراد 11ویں باب سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے دعاؤں کی اور زیارتوں کی ایک کتاب لکھی تھی. جس طریقے سے آج کل ہمارے پاس مفاتیح الجنان موجود ہے، پرانے دور میں اسی قسم کی ایک کتاب موجود تھی جس کو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تدوین کیا تھا، اور اس کا نام رکھا تھا مصباح المتہجد. یہ مجموعہ تھا دعاؤں اور زیارتوں کا، یہ کتاب مصباح المتہجد. جب علامہ ہلی کی نوبت آئی تو علامہ ہلی نے دیکھا کہ یہ کتاب تھوڑی حجم میں زیادہ ہے، اس کو خلاصہ کیا جائے، مختصر کیا جائے اس کو. تو علامہ ہلی نے اس مصباح المتہجد کو خلاصہ کیا، اس کا نام یہ رکھا منہاج الصلاح فی مختصر المصباح. اس دعاؤں کے مجموعے کو جب مختصر کیا، اس مختصر کا یہ نام رکھا منہاج الصلاح فی مختصر المصباح. یہ جو دعاؤں کا مجموعہ کتاب تھی اس کے ٹوٹل 10 باب تھے. اب علامہ ہلی نے یہ سوچا کہ جب ایک مومن انسان، ایک عابد انسان اس کتاب کو آ کر دعا پڑھے گا، خدا کے آگے اپنی حاجات کو رکھے گا، طلب کرے گا خدا سے، خدا کی بارگاہ میں جب آئے گا تو سائل جب تک جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی معرفت نہ رکھے تو کبھی سوال نہیں کرتا. اگر میں کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہوں تو میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو معرفت رکھتا ہوں، تو میں اس سے کوئی چیز طلب کر رہا ہوں. بس جب دعاؤں اور زیارتوں کے اندر ہم نے خدا کو مخاطب قرار دینا ہے تو ہمیں خدا کی معرفت تو ہو کہ خدا کسے کہتے ہیں، خدا کی ذات کو پہچانتے ہوں ہم. تو علامہ ہلی نے یہ احساس کیا کہ ایک باب اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے کہ جس میں خدا کی معرفت کو بیان کیا جائے، یعنی عقائد کی باتیں موجود ہوں. اور وہ عقائد کی بحثوں کو عنوان دے دیا الباب الہادی اشر، کیونکہ 10 ابواب میں دعاؤں اور زیارتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. اور یہ جو عقائد کی باتیں اضافہ کی انہوں نے، اس کا نام رکھا الباب ہادی اشر، یعنی 11واں باب عقائد میں ہے، 10 باب دعاؤں اور زیارتوں میں اور 1 باب عقائد میں. اس آخری باب کا نام باب ہادی اشر ہے. اب چونکہ وہ 11ویں باب کے عنوان میں ضبط ہوئے تھے عقائد، تو اس کتاب کا نام ہی رکھ دیا گیا الباب الہادی اشر. بات واضح ہو گئی؟
اس کتاب کو باب ہادی عشر کیوں کہا گیا. خوب، یہ کتاب علامہ ہلی نے لکھی ہے. عرض کیا جیسا کہ علامہ ہلی ہمارے مکتب کے انتہائی اعلی درجے کے عالم دین ہیں، جو جامع المنقول والمعقول ہیں، یعنی فقہ کے اوپر بھی تسلط رکھتے ہیں اور مہارت رکھتے ہیں، اور علوم عقلیہ کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں. متعدد کتابیں فقہ کے اندر بھی لکھی ہیں اور علوم عقلیہ کے اندر بھی لکھی ہیں. بہت زیادہ تعداد میں عقائد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اس بزرگوار نے. کشف المراد ان کی ہے، مناہج الیقین ان کی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں انہوں نے عقائد کے اندر تدوین کی ہیں. بہت بڑی شخصیت ایک، اور امام زمانہ سے بعض ملاقاتوں کے واقعات بھی ان سے ملتے ہیں. یعنی ہم باتقوا، ہم عالم، ہر دو خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ کہ جو مکتب تشیع کے اندر موجود ہے. اس کتاب کا متن علامہ ہلی نے تدوین کیا، اور اس کتاب کی شرح اور توضیح کس نے کی بیان کی؟ فاضل مقداد نے. کیا نام ہے ان کا؟ الشیخ المقداد بن عبداللہ السیروی الحلی الاسدی. فاضل مقداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علامہ ہلی فوت ہوئے ہیں 726 ہجری قمری کے اندر، اور فاضل مقداد 826 ہجری قمری کے اندر فوت ہوئے ہیں. 726 میں علامہ ہلی وفات پا گئے اور فاضل مقداد 826 کے اندر وفات پا گئے. اور فاضل مقداد شہید اول کے شاگردان میں سے ہیں. یہ تھا اس کتاب کے شارح اور مؤلف کا تعارف مختصر. تھوڑا سا مؤلف کا مقدمہ پڑھ لیتے ہیں، اور مطلب جو ہے وہ مقدمے میں تمام ہو. اگلے درس میں ہم اصل بات میں وارد ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ المؤلف. الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کے وجود کے ضروری ہونے پر کون دلیل ہے؟ ممکنات کا محتاج ہونا. افتخار یعنی محتاج. چونکہ ممکنات ما سوی اللہ محتاج ہیں، یہ بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ خداوند متعال وجود رکھتا ہے. الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ، کہ جس کے واجب الوجود ہونے پر دلیل افتخار الممکنات ہیں، ممکنات کا محتاج ہونا. اب آپ نے دیکھا، عرض کیا کہ کلام فلسفی کے فضا میں یہ لکھی گئی ہے تو یہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں، واجب الوجود و ممکن الوجود و افتخار الوجود و اس قسم کا. افتخار الممکنات یعنی ممکنات کا محتاج ہونا. فقر یعنی احتیاج. جی ممکنات محتاج ہیں خدا کی، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ممکنات کا محتاج ہونا یہ بہترین دلیل ہے خدا کے وجود پر کہ جو واجب الوجود ہے. وَعَلَى قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ احکام المصنوعات، اور خدا کی قدرت پر اور اس کے علم پر بہترین دلیل کیا ہے؟
مخلوقات و مصنوعات و عالم کا محکم ہونا. آپ دیکھیں اس کائنات کی تمام اشیاء متقن ہیں اور محکم ہیں. نظام جو ان کے اندر موجود ہے وہ نظام انتہائی منظم اور محکم ہے. تو ہم جب اس بہترین نظام کو جب دیکھتے ہیں، اس کے احکام مضبوطی اور متقن ہونے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا عالم اور قادر ہے. یعنی اس نظم کو دیکھ کر انسان، اس اتقان کو دیکھتے ہوئے انسان خدا کے علم اور قدرت کا احساس کر لیتا ہے. المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات. خداوند متعال کیا ہے؟ وہ متعالی ہے، بلند ہے جسمانی چیزوں سے مشابہ کے ساتھ، اس سے بلند ہے. یعنی کوئی بھی جسمانی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا. المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات. خدا ناقص مناسبتوں سے منزہ ہے، ناقص کی مناسبات سے. مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عزیر ابن اللہ ہے یا حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، خدا منزہ ہے اس سے. خدا اس قسم کی کوئی مناسبت نہیں رکھتا کسی کے ساتھ. اگر کوئی یہ کہے کہ ملائکہ بیٹیاں ہیں خدا کی، حاشا وکلا، خدا منزہ ہے اس قسم کی مناسبات سے. نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات. ہم حمد کرتے ہیں خدا کی ایسی حمد کہ جو زمین و آسمان کو پر کر دے. وَنَشْكُرُهُ شُكْرًا عَلَى نِعْمَةِ الْمُتَظَاهِرَاتِ الْمُتَوَاتِرَاتِ. ہم شکر کرتے ہیں خدا کی، اور ایسا شکر کہ جو ہر نعمت کے اوپر ہے. اور نعمتیں بھی کون سی ہیں؟ متظاہرات، چاہے وہ نعمتیں حصی ہوں، المتواترات، اور متعدد اور زیادہ نعمتوں کے اوپر، چاہے وہ مادی ہوں یا ظاہری، چاہے وہ غیر مادی ہوں یا مادی ہوں، ظاہری ہوں یا غیر ظاہری ہوں، معنوی ہوں یا غیر معنوی ہوں. وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى دَفْعِ الْبَأْسَاءِ وَكَشْفِ الضَّرَّاءِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. اور ہم مدد طلب کرتے ہیں مصیبتوں کو ٹالنے پر تمام حالات میں. کشف ذرہ اور دفع البأساء یعنی وہی مصیبتیں دور کرنے میں اور ان کو ختم کرنے میں. والصلاۃ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صاحب الآیات والبینات. سلام و درود ختمی مرتبت پر کہ جو کیا ہے؟ آیات اور بینات رکھتا ہے. المکمل بطریقتہ و شریعتہ سائر الکمالات. اور وہ اپنی شریعت و طریقت کے ذریعے تکمیل کرنے والا ہے باقی کمالات کو. کیونکہ ہر نبی جب اس کائنات میں آیا تو اس نے کچھ کمالات کو حاصل کیا اور امت کو کمالات تک پہنچایا. ہر نبی نے ایک باب کمال کا پورا کیا، اور ختمی مرتبت میں آ کر جتنے کمال کے ابواب رہتے تھے وہ سارے کے سارے کامل کر دیے. المکمل سائر الکمالات، جتنے کمالات بچے ہوئے تھے ان کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا. وَعَلَىٰ آلِهِ الْهَادِينَ مِنَ الشُّبَهِ وَالضَّلَالَاتِ. صلوات ہے ان کی آل پر کہ جو ہدایت کرنے والے ہیں. کہاں سے ہدایت دیں؟ کہ انسان شبہات و ضلالت میں نہ پڑے، یہاں سے ہدایت کرتے ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم من الزلات یا زلات. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے خداوند متعال نے رجس کو دور کیا اور ان کو ضلالت سے پاک رکھا. اب وہ ضلالت چاہے وہ مادی ہو، حصی ہو یا غیر حصی ہو، تمام قسم کی گندگیوں سے، ضلالت سے دور رکھا.
सलातन अस्सलातु अला नबिय्यिही वाला आलिही सलातन ततआक़ब अलैहिम, ऐसी सलावत के जो हमेशा है, मुतआक़िब है, अब मुतआक़िब रहे, ततआक़ब अलैहि पै दर पै यानी हमेशा रहे, का तआक़ुबिल आनात, जिस तरह लहजे एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं, एक सेकंड दूसरे सेकंड के बाद है, इस तरीके से हमारी सलावत है अंबिया नबी के ऊपर भी और उसकी आल पर भी। पर ये इनका सिलसिला चलता रहता है। फिर इसके बाद बाकी आप मुताला खुद करेंगे। अब मैं फकत यहां पे खारिज में आपको मतलब जिक्र कर देता हूं, इबारत की तत्बीक आप खुद करेंगे इंशाअल्लाह। कल जो असले बहस है उसको पढ़ेंगे। अब अगली इबारत के अंदर फाजिल मिक़दाद ये बयान करना चाहते हैं कि ये जब मैंने बाब हादी अशर मिनहाजुस सलाह के अंदर देखा कि जो कि दुआओं और ज़ियारतों का मजमुआ था और अल्लामा हिल्ली ने उसको मुख्तसर किया हुआ था, जब इसको मैंने देखा तो उसकी सिफत क्या थी कि ये अपने अल्फाज में कम तो है लेकिन इल्म अपने अंदर बहुत ज्यादा रखता है, क्योंकि मुख्तसर थी ना, अल्फाज कम थे लेकिन इल्म इसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसके बयान मुख्तसर तो है लेकिन इसके अंदर फायदा बहुत ज्यादा है। जब मैंने इस किस्म की खुसूसियत इस बाब के अंदर देखी तो मैंने चाहा कि मैं इसके ऊपर शरह लिखूं। मैंने शरह लिखनी शुरू की, लेकिन जमाने की हालात बदलने के साथ मेरे ऊपर मुश्किलात आई और मैं इस शरह को मुकम्मल नहीं कर सका। लेकिन बाद सफर के अंदर जब अहले इल्म से उठना बैठना हुआ मेरा, तो उन्होंने मुझे तज़क्कुर दिया कि जो काम आपने शुरू किया था लुत्फन उसको पूरा कर दे, अधूरा ना छोड़े उसको, काम अच्छा है। तो कहते हैं मैंने उसकी बात को मान लिया और मैं अपनी उस शरह को कि जिसको मैंने पहले शुरू किया था उसको कामिल करने जा रहा हूं। और फरमाते हैं कि फिर यहां से वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पर तवक्कुल है, उसी की तरफ पलट कर जाना है। किताब का कहते हैं मैंने फिर नाम ये रखा जो हमने पढ़नी। हमने क्या पढ़ना है? शरह बाब हादी अशर, ना बाब हादी अशर। बाब हादी अशर अल्लामा हिल्ली की है, हमने शरह बाब हादी अशर पढ़नी है। शरह बाब हादी अशर का पूरा नाम क्या है? ये है अन्नाफि यौमुल हश्र फी शरह बाब अल हादी अशर, यानी वो चीज के जो क़यामत के दिन नाफे है, और ये शरह है बाब हादी अशर की, लेकिन इख्तिसार के साथ इसका नाम पड़ गया शरह बाब हादी अशर, वाला अन्नाफे यौमुल हश्र इसका नाम है। ये मुकद्दमा था मुसन्निफ का, और इसके बाद 2-3 लाइनों में वजह तस्मिया भी मैंने पढ़ दिया है। मतलब यहां से अहूल से जो ये बयान कर रहे हैं, इन्नमा सुम्मिया हाज़ल बाब अल हादी अशर, इस बाब को 11वां बाब क्यों कहा जाता है? लिअन्नल मुसन्निफ इख्तसरा मिसबाहुल मुतहज्जिद, क्योंकि मुसन्निफ ने मिसबाहुल मुतहज्जिद को खुलासा किया। मिसबाहुल मुतहज्जिद किसकी है? अल्लज़ी वज़अहु अश-शेख अबू जाफर अत-तूसी, जिसको तदवीन किया किसने? शेख अबू जाफर तूसी ने, शेख तूसी ने, फिल इबादात वल अदइया, जो कि मजमुआ था इबादत और दुआओं का, ज़ियारतों का और दुआओं का। वरत्तब ज़ालिकल मुख्तसर, और अल्लामा हिल्ली ने इस मुख्तसर को मुरत्तब किया अला अशरते अबवाब, 10 बाबों पर मुरत्तब किया। वसम्मा हो, और उस किताब का नाम रखा मुख्तसर का मिनहाजुस सलाह फी मुख्तसर अल मिसबाह। लेकिन लम्मा काना ज़ालिकल किताब फी फन्निल अमल, जब अल्लामा ने यह देखा कि यह किताब अमल के मैदान वाली है, वल इबादात व दुआ, इबादात और दुआओं का मजमुआ है, इस्तदअ ज़ालिका इला मारिफतिल मअबूद वल मदऊव, तो ये चूंकि इबादत के लिए है, दुआओं के लिए है, तो जरूरी समझा, इस बात ने इक्तिजा किया कि मारिफत माबूद और मदऊव, जिसको पुकारा जा रहा है, उसकी मारिफत भी होनी चाहिए। इस्तदअ ज़ालिका मुजिब बना इस चीज का कि ये उसकी मारिफत भी हो जिसको पुकारा जा रहा है। फ़अज़ाफ़ा इलैहि हाज़ल बाब, तो फिर इस 11वें बाब को इजाफा कर दिया उन 10 बाबों में, तो बाब नाम पड़ गया उसका बाब हादी अशर। इंशाअल्लाह कल से हमारी असली बात जो वो शुरू हो जाएगी, और आप भी थोड़ा दिक्कत से उसको मुताला भी करेंगे और समझेंगे भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।